حمدا والصلاة والسلام نحو میر درس نمبر 16۔ آج کے درس میں ہم افعال مقاربہ اور افعال مدح ضم کا بیان پڑھیں گے۔ ابتداً کتاب کی عبارت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تمہید ذکر کر دوں۔ بعض نے افعال مقاربہ کچھ لکھے ہیں، بعض نے افعال مقاربہ کچھ لکھے ہیں۔ در حقیقت افعال مقاربہ اس کی 3 قسمیں بنائی گئی ہیں۔ افعال مقاربہ کی 3 قسمیں بنائی گئی ہیں۔ تھوڑی سی بات پیچیدہ ہے۔ نمبر 1 افعال مقاربہ، افعال رجاء، افعال شروع۔ افعال مقاربہ جو ہیں وہ 3 ہیں، کادا، کربا، اوشکا، اور افعال رجاء جو ہیں وہ بھی 3 ہیں، عسا، حرا، اخلولک، اور افعال شروع یہ تقریباً 9 ہیں، علقہ، تافقہ، اخذا، حبا، بدأ، ابتدأ، جعل، قام، انبرا۔ یہ 9 افعال شروع ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نحو میر والوں نے تو عسا جو کہ افعال رجاء میں آتا ہے اس کو انہوں نے افعال مقاربہ میں لکھ دیا، اور اوپر سے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افعال مقاربہ کی یہ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ تو یہ ان سب کو، اور شرومیت عامل والوں نے تو لکھا ہی ان کو کٹھا ہے سارا افعال مقاربہ کے عنوان میں، تو سب پر لفظ افعال مقاربہ کا اطلاق کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو سمجھئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بعض افراد کے اسم کی وجہ سے کل کو وہی نام دے دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تسمیت الکل باسم بعض افرادہ یا باسم بعض الافراد، یعنی کچھ چیزوں کی وجہ سے کلی طور پر وہی نام دینا۔ جیسے یہ افعال مقاربہ، افعال رجاء اور افعال شروع، اگر ان کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ مجموعہ جو ہے اس میں سے 3 ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو کہ بر قرب بر وقوع خبر دلالت کنند، کہ وقوع خبر کی قرب پر دلالت کرتے ہیں، کہ خبر جو ہے وہ اسم کے قریب ہے، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کچھ، تو ان کچھ کی وجہ سے ان تمام کو افعال مقاربہ کا نام دے دیا گیا۔ اب یہ تمہید آپ نے سمجھ لی کہ بھائی یہ صرف 4 نہیں ہیں، ان میں سے عین افعال مقاربہ تو صرف 3 ہیں، باقی سارے ان کو اسی قاعدہ تسمیت الکل باسم بعض الافراد کے تحت جو ہے ان کو یہ افعال مقاربہ کا نام دے دیا گیا۔ تو خیر ہم یہ بات پڑھ کے کتاب تک فی الحال منحصر رہیں گے، کیونکہ ان کا بیان آگے تفصیلاً آئے گا۔ تو فرماتے ہیں بداں کہ افعال مقاربہ 4 است، جان توں کہ افعال مقاربہ 4 ہیں، عسا، کادا، کربا، اوشکا۔ وہی افعال در جملہ اسمیہ روان، اور یہ افعال جملہ اسمیہ میں جاری ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ میں جاری ہوتے ہیں،
اور کیا کرتے ہیں، جملہ اسمیہ میں جاری ہو کر اسم را برفع کنند و خبر را بنصب، اسم کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب کرتے ہیں، مگر آنکہ لا کے خبر یہاں فعل مضارع باشد با ان چون اسا زید ان یخرج، یا بے ان چون اسا زید یخرج۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی کانا فعل ناقص کی طرح اعراب دیتے ہیں، مگر فرق صرف کتنا ہے کہ ان کی خبر کے ساتھ کبھی ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، کبھی ان کے ساتھ جیسے اسا زید یخرجا، اور کبھی بغیر ان کے فعل مضارع ان کی خبر ہوتی ہے، جیسے اسا زید یخرج۔ اب ان میں سے ہر ایک کی ترکیب، اسا فعل مقارب اور زید اسم، این یخرج بتاویل مصدر ہو کر خبر، یخرجہ کے اندر ہوا ضمیر جو لوٹے گی زیدن کی طرف۔ فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ، یا بے ان چون اسا زید یخرج، اسا فعل مقارب، زید یخرج، زید اسم اور یخرج اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر، ہوا ضمیر راجع بسوئے زید سے مل کر خبر، فعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ۔ و شاید کہ فعل مضارع با ان فاعل اسا باشد و احتیاج با خبر نیفتد، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ مل کر اسا کا فاعل بن جائے اور خبر کی ضرورت ہی نہ پڑے، چون اسا ان یخرج زیدن، اسا فعل ان یخرج، اس میں زیدن جو ہے، زیدن یہ یخرجہ کے لیے فاعل بنے گا، اور فعل مضارع اسا کی ترکیب میں وہی بنے گا جو پہلے بنتا آیا ہے، اور ان ناسبہ، یخرج فعل مضارع اور زیدن فاعل بنے گا یخرج کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے ساتھ بتاویل مصدر ہو جائے گا، اور یہ پھر این یخرج زید اسا کے لیے فاعل بن جائے گا، تو یہاں پر خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں پر پھر جو اسا ہے، اسا یہ وہ کانا والا عمل نہیں کرے گا کہ اسم کو بھی اعراب دے اور خبر کو بھی اعراب دے، بلکہ صرف یہ فاعل کو اعراب دے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں در محل رفع بمعنی مصدر، چون اسا ان یخرج زید، در محل رفع بمعنی مصدر، محل رفع میں، یعنی محل رفع میں کیوں ہے کہ فاعل کے مقام پر آ رہا ہے، تو فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور کس کے معنی میں؟ مصدر کے معنی میں، یعنی بتاویل مصدر ہو کر۔ تو یہ تھا افعال مقاربہ کا بیان مختصراً۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں افعال مدح و ذم کا بیان۔ تو اسی طرح افعال مدح و ذم بھی چار ہیں، نعم، حبذا، یہ دونوں مدح کے لیے آتے ہیں، بئس اور ساء یہ ذم یعنی مذمت کے لیے آتے ہیں۔ اب یاد رکھیں سوائے حبذا کے باقی تینوں کا جو فاعل ہوگا یا ضمیر ہوگا یا اسم ظاہر ہوگا۔
اگر ضمیر ہوگا تو ہمیشہ مستتر ہوگا، لیکن حبذا کے ساتھ یہ زا اس میں اشارہ جو ہے یہی فاعل ہوتا ہے. تو ان میں سے دو جو ہیں وہ مدح کے لیے آتے ہیں اور دو جو ہیں وہ ضم یعنی مذمت کے لیے آتے ہیں. وہ ہرچ ما بعد فاعل باشد آرا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم گویا، اور جو کچھ فاعل کے بعد آئے گا اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہیں گے. بشرطان است کہ فاعل معرف بلام باشد، مگر شرط اس کی یہ ہے کہ فاعل معرف بلام ہو، ایک شرط، یا مضاف بسوء معرف بلام ہو، یا ضمیر مستتر ممیز ہو نکرہ منصوبہ کی طرف. پہلی صورت، پہلی مثال، نعم الرجل زید، نعم فعل مدح، الرجل اس کے لیے فاعل. اب ہم نے کہا تھا کہ شرط یہ ہے کہ فاعل معرف بلام ہو، تو یہاں الرجل فاعل معرف بلام ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا جو ما بعد آئے گا فاعل کے وہی مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہوگا. تو یہاں زیدن اس کے بعد آ رہا ہے، تو زیدن یہاں مخصوص بالمدح ہوگا کیونکہ پیچھے لفظ جو ہے وہ پیچھے فعل جو ہے وہ فعل مد آیا پڑا ہے. تو یہاں پر ہم ترکیب کرتے ہوئے کہیں گے نعم الرجل زید. یہاں پر نعم آپ جانتے ہیں فعل مد ہے، فعل مبنی ہے. الرجل مفرد منصرف صحیح، لفظاً فاعل بنے گا. یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم بنے گا، خبر مقدم بنے گا. زید مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً مخصوص بالمدح مبتدائے مؤخر بنے گا. مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. سمجھ آئی بات کی؟ نعم الرجل زید، نعم الرجل نعم فعل مد، الرجل لفظاً فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر خبر مقدم زید مبتدائے مؤخر، یا پھر مضاف بسوء معرف بلام، جیسے نعم صاحب القوم زید. اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہوگی، بالکل اسی طرح، بس یہ کہ صاحب القوم کو مضاف الیہ ملا کر فاعل بنائیں گے. اسی طرح خبر مقدم اور اسی طرح مبتدائے مؤخر بنے گا اور اسی طرح جملہ بنے گا. اس کے بعد ضمیر مستتر ممیز بنکرہ منصوبہ، یا پھر وہ فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہو، ممیز ہو نکرہ منصوبہ سے، چون نعم رجلا زید. اب یہاں پر فاعل نعمہ ہوا مستتر در نعمہ، ہوا رجلا منصوب است بر تمییز زیرا کہ ہوا مبمست، نعم رجلا زیدن. اب یہاں پر دیکھیں تو نعمہ کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل بن رہی ہے، نعمہ کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل بن رہی ہے، جو کہ ممیز ہے، اور اس کی تمییز کیا ہے؟ اس کی تمییز رجلن ہے. اس کی ترکیب سمجھے آپ، اس میں ہم نعمہ کو فعل بنائیں گے اور ہوا ضمیر اس میں ممیز بنے گی، رجلن مفرد منصرف صحیح
اس کے لیے تمییز بنے گا، ممیز اپنی تمییز سے مل کر فاعل بنے گا، یعنی ہوا ممیز اور رجلن تمییز، ممیز تمییز مل کر نعمہ کے لیے فاعل۔ اب یہاں پر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم مرفوع محلہ، اور زیدن پھر یہاں اپنی ترکیب کے مطابق مبتدا مؤخر بن جائے گا، تو خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد جناب اسی طرح وراجلا منصوب است بر تمییز زیرا کہ ہوا مبمس، یہ وہی بات ہے ترکیب کی جو ہم نے کر دی ہے۔ وحبذا زید، حبہ فعل مد است، یہ ترکیب بھی انہوں نے کر دی ہے، وذا فاعل او، وزید مخصوص بالمد، وہم چونی۔ اسی طرح حبہ فعل مد، ذا اسم اشارہ مبنی بر سکون، آپ کو پتہ ہے اسماء اشارات جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، یہ فاعل بنے گا حبہ کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن پھر اسی طرح مبتدا مؤخر، یہ بھی خبر مقدم اور مبتدا مؤخر بن کر جملہ ہو جائے گا، حبذا زیدن بھی ہو گیا۔ اسی طرح بیسر رجل زیدن وسار رجل امر، ان کی بھی ترکیب اسی طرح ہوگی، بس یہ کہ زیدن کو وہاں مخصوص بالمد بنایا تھا، یہاں مخصوص بالضم بنائیں گے، امر ان کو وہاں مخصوص بالمد بنایا تھا، یہاں مخصوص بالضم بنائیں گے، اور بیسا کو ہاں ادھر فعل کو ہم نے فعل مد کہا تھا اور یہاں فعل کو ہم فعل ضم کہیں گے۔ تو یہ ہے جناب آج کا درس، جس میں ہم نے فعل مد اور فعل ضم کا بیان پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے افعال مقاربہ کا بیان پڑھا۔ ھذا ھو المرام۔